دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. یار ایک منٹ صرف میں قرائی صاحب سے میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے قرائی صاحب، یہ جو پے کمیشن کی رپورٹ ہے یہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے لکھی تھی. آپ کا تعلق ورلڈ بینک سے رہا، بہت نامی گرامی اکانومسٹ ہیں. گزشتہ حکومت میں بھی ان کی بڑی ایک سے تھی اکنامک، جو ہماری پالیسی بن رہی تھی. اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے. تو یقیناً انہیں یہ تو اندازہ ہوگا جب وہ اپنی رپورٹ دے رہے ہیں اور اس میں وہ کوانٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی 12 ارب روپے کا خرچہ ہوگا یا امیجن کیا ہوگا. تو آپ نے یہ بات نہیں کبھی گورنمنٹ کو کہی کہ جی یہ رپورٹ لکھنے والے ڈاکٹر عشرت حسین ہیں، اگر آپ کے وسائل نہ ہوتے اور ڈاکٹر صاحب جنہیں ہمارے وسائل کا بہت زیادہ اندازہ ہے، شاید حکومت میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے بھی زیادہ ہے، وہ شاید یہ اپنی جو ہے وہ تجاویز ہی نہ دیتے. کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے آپ کی حکومت والوں سے؟ اسی بات پہ تو ہمارا اب پروٹیسٹ جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو سابق اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، انہوں نے ایک پیکج بنا کے دیا ہے، اور اس پیکج میں اس نے آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے کم پیکج تیار کرنا ملازمین کے ساتھ زیادتی ہے، اور اگر کم پیکج دیا گیا تو ملک میں کرپشن بڑھ جائے گی، کیونکہ اس سے کم پہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ گزارا نہیں کر سکتے. دوسری سائڈ پہ میں ایک اور بھی بات آپ کے توسط سے کرنا چاہوں گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو آپ نے نوازا، حکومت نے، جوڈیشری کو نوازا گیا، ملٹری کو نوازا گیا، تو اس وقت تو ان کے خزانہ بھی ان کو اجازت دے رہا تھا. اور اس میں دونوں حکومتیں، پنجاب گورنمنٹ نے اس میں پہل کی کہ اس نے پنجاب پولیس کو نوازا اور پنجاب جوڈیشری کو نوازا. اس کے بعد پھر اس کی دیکھا دیکھی مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں بڑھائیں اور اپنی ملٹری کی تنخواہیں بڑھائیں. اور جب ہمارے سول ملازمین کی بات آتی ہے، یعنی ملٹری کے بارے میں تو ہمیں ایک یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہمیں بدقسمتی سے گزشتہ 2-1 سالوں میں جن حالات کا سامنا ہے اور جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسی طرح پولیس والے بھی جی وہ بھی انسان ہیں، اور جس طرح کے پھر جیسے بھی لاہور میں واقع ہوا، ہمیں اس پہ گلہ نہیں کرنا چاہیے. آپ تو خوش اور عدلیہ کے سلسلے میں بھی ظاحر ہے جو ان پہ بوجھ ہے، کرپشن نہ ہو. میرا خیال ہے آپ اس طرح تقابل نہ کریں. آپ کا بھی حق ہے، آپ کا یہ فرمانا بجا ہے کہ اگر ان کی اضافہ ہو سکتا ہے تو ہم نے کیا مانے. خیر کراچی سے کالر. جی السلام علیکم. مناز صاحب، میں آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن دوں گا. سر سردار امتیاز انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی امتیاز صاحب. سر میرا پرائیویٹ ادارے سے تعلق ہے، تو جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس میں فوجی افسروں کی یا فوجی لوگوں کی یا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں یا کچھ بڑھا دیتے ہیں یا ریٹائرڈ پینشنر کی پیسیں بڑھ جاتی ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں جو پرائیویٹ اداروں لائک میں سیکورٹی کمپنی میں ہوں، تو ہم لوگوں کے لیے کیا بجٹ میں ہوتا ہے؟ یعنی ہماری چیز ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز مثلا لائک آٹا ہو گیا یا چینی یا کوئی ایسی چیز جو غریب، امیر، فوجی، سویلین، پینشنر، ریٹائرڈ ہر آدمی یوز کرتا ہے، اگر اس میں کوئی سبسڈی دی جائے تو وہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ کچھ نہیں کرتے ہیں. جی آپ کی بہت اچھی تجویز ہے کہ کچھ ایسے بیسک ہو سکتے ہیں اشیاء ضروری جن کے بارے میں اسپیشل کارڈز وہ سیکورٹی نیٹ ورک کے ذریعے بنائے جا سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس انکم بریکٹ والے لوگ جو ہیں ان کو سستے طریقوں سے ملے گا، شاید دوسری سبسڈی سے. میں ذرا گیلانی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے پیرا میڈیکل سٹاف، اب ہمارے ہاں بہت سارے، چونکہ ابھی امتیاز صاحب نے کراچی سے جو بات کر رہے تھے کہ جی یہ پرائیویٹ اداروں کا تو اور برا حال ہے، اب ہمارے ہاں بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں، وہاں پہ ماشاءاللہ وہ بہت تکڑی تنخواہیں لیتے ہیں، بڑے بھاری بل لیتے ہیں. وہاں پہ جو پیرا میڈیکل سٹاف کام کرتا ہے ان کی کیا حالت ہے؟ آپ لوگوں سے بہتر ہوتی ہے جو سرکاری ہسپتالوں میں ہوتے ہیں مثال کے طور پر؟ یہ تو بہت یقینی بات ہے کہ جو پرائیویٹ پریکٹیشنر اور ڈاکٹرز کے پاس کام کر رہے ہیں ان کا زندہ رہنا کچھ نہ کچھ آسان ہوتا جا رہا ہے. یہ ہم قوم کو کرپشن کی طرف بھیج رہے ہیں، اور جو گورنمنٹ ملازم ہو جاتا ہے اس کے لیے تو کچھ بھی ریلیف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہماری تنخواہیں اس ریشو سے اگر آپ نہیں بڑھا سکتے نہ بڑھائیں. ہم آپ سے کچھ پیکج مانگتے ہیں، پیکج میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یوٹیلٹی سٹور بنائیں جس میں گورنمنٹ ملازمین کو کم از کم 20% لیس پہ وہ اشیاء. گیلانی صاحب اچھا فرض کریں کہ ایک آدمی ہے
وہ انجیکشن لگاتا ہے، کمپاؤنڈر ہے یا نرس ہے، وہ سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے اور ایک لیٹ سے کسی ایک مشہور پرائیویٹ ایک ہسپتال میں کام کرتا ہے، تو ان کی تنخواہ کا کوئی ہمیں بتا سکتے ہیں اندازہ کیا اس کی مثلاً تنخواہ فرق میں ہوگا؟ یقیناً فرق ہوتا ہے، وہ جا کے اس ڈاکٹر کا ایک طرح کا شیئر ہولڈر بن جاتا ہے، اس میں ایڈوانٹیج ہے کہیں نہ کہیں، اور گورنمنٹ ملازم کے لیے تو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، اس نے تو ایک سیلری بندی لینی ہے جی اور بالکل اس نے ٹھیک ہے، ٹائم بھی ہمارے زیادہ ساتھ ہی دینا ہے۔ رہیے گا گیلانی صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبد الناصر صاحب ہیں، یہ ٹیچر ایسوسی ایشن کے رہنما ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم عبد الناصر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ہم بجٹ آ رہا ہے 5 کو یا 6 کو، جب بھی ہوگا اسی ماہ کے شروع میں ہی، یہ شاید 2-4 دن کے اندر آ رہا ہے۔ ٹیچرز کا ایک بڑا، اور خاص کر کے سرکاری ٹیچرز کا ایک بڑا پرانا مطالبہ ہے، جیسے کلرکس ہمارے حضرات ہیں ان کے نمائندے بھی رو رہے ہیں، جو بھی سرکاری ملازم ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا توقعات ہیں، یا آپ نے کوئی سلسلے میں آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ جو ابھی تنخواہیں بڑھیں گی، کیونکہ بجٹ اب تنخواہوں کے اضافے کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہا، ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ ہر مہینے جو چیز بڑھانی ہوتی ہے بڑھا دیتے ہیں، آپ کو کوئی امید ہے کہ اس میں آپ کے لیے کچھ ملے گا؟ اس میں ایسے ہمیں تو کوئی خاص امید نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صبح 3 تاریخ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم اپنے احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ ٹھیک، اچھا، یعنی کل آپ پارلیمانی بجٹ پر بھی وعدہ کر کے مکر گئی۔ نہیں، ایک منٹ ناصر صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ راستے میں ہیں، آپ اسلام آباد آ رہے ہیں، جی، تو آپ جو اسلام آباد آ رہے ہیں وہ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ کل صبح آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جلوس نکالیں گے؟ جی ہاں، بالکل ایسی ہے، ہم اس وقت راستے موٹر وے پہ ہیں، اسلام آباد آ رہے ہیں، اور صبح انشاءاللہ جلوس نکالیں گے، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ اس کی وجہ وہی جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اس حکومت سے کیا توقعات ہیں۔ حکومت سے اور بجٹ سے ہمیں کوئی خاص توقعات نہیں ہیں، تو نہیں، لیکن آپ کا احتجاج کرنے کا مطلب ہی تو اور اس میں خاطر خواہ اگر تنخواہوں میں اضافہ اور ملازمین کو اور عام عوام کو اگر ریلیف نہ دیا گیا تو انشاءاللہ ہم بجٹ کے بعد اپنا جو ہمارا جو احتجاج ہوگا وہ بجٹ کے بعد ہوگا۔ اچھا ناصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی تنظیم کے کل کتنے اراکین ہیں؟ جیسے ہمیں قرائی صاحب نے بتایا کہ ایپکا کے 22 لاکھ ممبر ہیں، تو جب وہ شکوہ شکایت کرتے ہیں تو پاکستان کے 22 لاکھ گھرانوں کی، جس میں ایوریج 5 سے 7 لوگ شامل ہوتے ہیں، تو آپ کے اراکین کی کل تعداد کتنی یعنی ہے؟ اساتذہ کی تعداد کتنی ہے؟ وہی نا ان کی آرگنائزیشن، چاہے ان کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ پورے ملک میں یہ بھی کتنے اساتذہ ہیں اس میرے خیال میں، کیونکہ وہ سفر کر رہے ہیں موٹر وے پہ، سفر کر رہے ہیں، بہرحال اگر ان سے دوبارہ رابطہ ہو میں تو دوبارہ جو ہے وہ قرائی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، اس لیے نصرت صاحب، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا، آپ نے بھی کہا کہ نہیں جی دیکھیں، وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کے لیے پیسہ ہے، آپ کے لیے پولیس کے پاس کے لیے پیسہ ہے۔ اچھا، پارلیمنٹیرینز اپنے جو ہے نا ایم پی ایم این اے جو ہیں، کسی اور بات کے اوپر راضی ہوں یا نہ ہوں، جب بھی ان کی تنخواہوں یا مرات میں کوئی تھوڑا بہت اضافہ سارے مل جاتے ہیں، پھر کیا وہ کہتے ہیں محمود و ایاز کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جب کلرکوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے جو چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں، ان کے لیے کہتا ہے جی خزانہ ہی خالی ہے، تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں بڑھائی پولیس میں، اب 7,000 جو کانسٹیبل لے رہا تھا وہ 28,000 پہ چلا گیا، بلکہ جو ایک اے ایس آئی نے ہمیں بتایا، اس نے کہا جی میں کیونکہ اے ایس آئی ہوں، میری تنخواہ نہیں بڑی اتنی، میں لے رہا ہوں 22 سال کی سروس کے بعد 24,000 روپیہ، میرا کانسٹیبل لے رہا ہے 28,000 روپیہ، میں اس کو کہتا ہوں فلاں کام کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے یار تمہارے لیے چائے کی دودھ پتی منگواتا ہوں، چپ کر کے مجھے کام نہ کہنا۔ اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن جو شکوہ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے یا پنجاب گورنمنٹ نے کہ تنخواہیں بڑھانے سے آپ کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے، وہ کارکردگی بہتر نہیں ہو سکی، لا اینڈ آرڈر سے زیادہ خراب۔ جی قرائی صاحب، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ بھی تاثر آ رہا ہے کہ جی تنخواہ بڑھائیں بھی تو نہ کرپشن ختم ہوتی ہے، نہ کیپیسٹی بہتر ہوتی ہے، تو اگر کلرکوں کی بھی بڑھا دیں گے تو بوجھ ہی بوجھ ہے، ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا، کیپیسٹی کے حوالے سے اور کرپشن ختم کرنے کے حوالے سے تاثر بن رہا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں آپ کو پہلے تو وہی جسٹیفیکیشن جو میں بتا رہا تھا، آپ نے کہا کہ پولیس کی تنخواہیں کا گلا میں نے نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس کی تنخواہیں بڑھیں اور کارکردگی نہیں بڑھائی گئی، اور اس میں یہ بھی ہے جو آپ نے کہا کہ وہ شہادتیں نوش فرما رہے ہیں، شہادتوں کے لیے لائف رسک 30 لاکھ روپے علیحدہ گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے، وہ ہم نہیں مانگ رہے، 30 لاکھ ہم نہیں مانگ رہے لائف رسک سول ملازمین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک ہے، صوبہ ایک ہے، تو اس میں ایک سکیل میں کام کرنے والا ملازم جو ہے وہ پولیس میں ہے یا وہ سول ملازم ہے یا ملٹری میں ہے، اس کی تنخواہ بنیادی برابر ہونی چاہیے۔
دوسری بات اب جو رانا مشہود صاحب ڈپٹی سپیکر ہیں اس کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو اس پہ بھی ہم نے یہی کہا اور کہ پولیس کو آپ نے دیا تو ہم خوش ہیں پولیس کو مراعات ملی مگر پولیس کی جو کارکردگی ہے جو تھانہ کلچر ہے وہ تبدیل نہیں ہوا. نہیں ہو سکے. قریشی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ذرا وقفہ اس پروگرام کے اس کے فارمیٹ کا حصہ ہوتا ہے. اشتہارات آتے ہیں تو ہم یہ سارے معاملات چلا رہے ہیں. ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد اور وقفے کے بعد بھی بات کریں گے کلرکس کی اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ٹیچرز کی اور چھوٹے سرکاری ملازمین جو کہ بجٹ سے آس امید لگائے بیٹھے ہیں.